السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مزید اچھی سبق آموز اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، آج میں آپ سے جو کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں نیا لاہور سے گاؤں میں شفٹ ہوا تھا۔ میری جاب کچھ ایسی تھی کہ مجھے ایک گاؤں میں پروجیکٹ تیار کرنا تھا، جس کی وجہ سے میں اس چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کے لیے آیا تھا۔ ادھر میرے والد صاحب کے ملنے والے کچھ لوگ تھے جو میری بہت عزت کرتے تھے۔ والد صاحب کے گزر جانے کے بعد میں کبھی کبھی ادھر آتا تھا، مگر اب مجھے تقریباً 3 ماہ کے لیے ادھر رہنا تھا۔ ویسے تو بہت سارے ادھر ایسے لوگ تھے جو مجھے ساتھ رکھنے کے لیے رضامند تھے، مگر میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنے دادا کی پرانی حویلی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کچھ گاؤں سے دور تھی اور ایک لمبے عرصے سے خالی ہی پڑی تھی۔ میں نے گاؤں کے کچھ بندوں سے کام کروانے کا سوچا اور ان کو اچھی رقم دے کر حویلی کے 2 کمرے ذرا صاف کرنے کو کہا۔ میں ان کو لے کر حویلی پہنچ گیا اور کام شروع کروایا۔ کمرے تو ایسے پڑے تھے جیسے کوئی بھیانک کھنڈر ہو۔ پہلے تو دل کیا ادھر نہ رہوں، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ خیر، لڑکوں نے کمروں کو تو صاف کر دیا تھا، جالے بھی اتار دیے تھے اور اب بس پینٹ کا کام باقی رہ گیا تھا، وہ بھی ہو ہی گیا۔ اب کمرے کچھ بہتر لگ رہے تھے۔ کمرے میں کچھ سامان گاؤں والوں کی طرف سے مل گیا تھا، ایک پلنگ، 2 کرسیاں، ٹیبل اور پردے جو کھڑکی پر لگائے تھے۔ وال کلوک لگایا اور کارپٹ کمرے میں بچھایا۔ پلنگ پر پیاری سی چادر بچھاتے ہوئے میں نے ان 2 لڑکوں سے پوچھا، بھائی ادھر کبھی کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا؟ تو لڑکوں نے پردے لگاتے ہاتھ سے پردے گرتے سنبھالے۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ انہوں نے مجھے جواب دیے بغیر بس یہ پوچھا کہ سر یہ پردے ٹھیک لگ رہے ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکے کام ختم کر کے چلے گئے اور میں نے فریش ہونے کا سوچا۔ دوسرے کمرے میں جا کر بیگ میں سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ حویلی کا یہ پورشن تو کچھ بہتر اور رہنے لائق ہو گیا تھا۔ میں نے شاور لیا اور کمرے میں آ گیا۔ سردی کا موسم تھا تو پانی بھی ٹھنڈا تھا۔ سوچا کیوں نہ ایک سلنڈر رکھا جائے، بھوک بھی لگ رہی تھی اور کھانا تو تھا نہیں۔ میں نے کپڑے بدلے اور تیار ہو کر بازار جانے کا سوچا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد میں کمرے سے باہر آیا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی طرف جانے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں شہر پہنچا۔ میں نے کچھ استعمال کی چیزیں خریدی اور کھانے کا سامان لے کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور واپس حویلی جانے لگا۔ حویلی پہنچ کر گاڑی میں نے پارک کی تو عجیب سی چیز مجھے محسوس ہوئی۔ جب گیا تھا تو روم کی لائٹ بند کر کے گیا تھا اور اب یہ لائٹ جل رہی تھی تو میں سوچ میں پڑ گیا، مگر جلد ہی میں نے سوچا ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں۔ خیر، میں نے گاڑی سے سامان نکالا اور لے کر روم میں آ گیا۔ استعمال کی چیزیں دوسرے کمرے میں رکھ کر کھانا روم میں لے آیا اور پلنگ پر بیٹھ گیا۔ لیپ ٹاپ نکالا اور بوریت ختم کرنے کے لیے ایک مووی پلے کی۔ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ میں کھانا کھا رہا تھا اور مووی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا ختم ہو گیا اور برتن اٹھا کر صاف کرنے کا سوچا، مگر برتن ویسے ہی رکھ دیے اور میں کمرے میں آ کر ٹیک لگا کر مووی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ میری کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میری جب آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ لیپ ٹاپ بند تھا اور بڑے ہی سلیقے سے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کہ میں نے تو لیپ ٹاپ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، یہ ٹیبل پر کیسے گیا؟ ابھی یہ ٹینشن ختم نہیں ہوئی تھی کہ برتنوں پر نظر پڑی تو وہ کمرے میں تھے ہی نہیں اور دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ میرے تو حواس جا رہے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں نے کلمہ اور آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں بہت دیر تک سویا، فوری اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ میں ناشتہ باہر سے ہی کرتا تھا، اس لیے تیار ہو کر بس میں کام کے سلسلے میں نکل گیا۔ جب میں حویلی کے لیے لوٹ رہا تھا تو سوچا کیوں نہ گاؤں میں چچا حمید سے ہی ملتا چلا جاؤں، ان سے مل کر کچھ پوچھ ہی لوں گا۔ یہ سوچ کر گاڑی کا رخ میں نے گاؤں کی طرف کر دیا۔ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ گاڑی بند ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پاس کوئی ورکشاپ بھی نہیں تھی، لہٰذا میں چپ چاپ کسی مدد کے لیے بھٹکتا رہا کہ اچانک ایک گاڑی دکھائی دی۔ گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اندر سے بہت خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کوئی مسئلہ ہے، مدد چاہیے؟ ہاں جی۔ میں تھوڑا بوکھلا گیا مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، جی میری گاڑی بند ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ بولی، اچھا تو کیا میں آپ کو ڈراپ کر دوں، گاڑی آپ اپنی حویلی منگوا لیجئے گا اگر آپ کو مناسب لگے تو۔ جی ضرور، میں نے جواب دیا، اگر آپ کو کوئی دقت نہیں تو۔ ارے مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تو میں گاڑی روکتی کیا؟ جی شکریہ۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور حویلی کا راستہ بتایا۔ وہ بہت پیار سے بات کر رہی تھی اور ریڈ سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔
میں ادھر کچھ دنوں کے لیے آئی ہوں رہنے کے لیے اپنی دادی کے ہاں، تقریباً 20 دن۔ میرا نام کنول ہے اور آپ کا؟ وہ بنا پوچھے بتائے جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہا تھا۔ آپ کچھ نہیں بتائیں گے جی؟ میرا نام شاہ زیب ہے اور ادھر ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں آیا ہوں، تقریباً 2 ماہ کے لیے۔ ادھر؟ اچھا، چلو کبھی کبھی آتی رہوں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی گاڑی حویلی کے سامنے رکی اور میں اترا اور اسے اندر بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کا بہت شکریہ جی، کوئی بات نہیں، چلیے پھر میں چلتی ہوں۔ جی ضرور، خدا حافظ۔ کافی تھک چکا تھا میں آج، پلنگ پر آتے ہی لیٹ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے کہ اچانک مجھے پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے دماغ کو جھٹکا، دوبارہ مجھے چھن چھن کی آواز آتی ہوئی سنائی دی۔ میں تھوڑا خوف زدہ ہوا۔ اچانک میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی کے باہر ایک لڑکی کھڑی رو رہی تھی۔ میں بہت خوف زدہ ہوا اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے ایک دم پردہ نیچے کیا اور پھر آوازیں آنے لگی، میری مدد کرو پلیز، میری مدد کرو، خدا کا واسطہ ہے میری مدد کرو۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور پلنگ پہ واپس آ کر لیٹ گیا۔ کمبل میں منہ چھپائے میں بس آیات پڑھ رہا تھا اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میرا جسم اور دماغ بہت بھاری تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بخار سے میرا جسم گرم ہو رہا تھا۔ میں کچن میں گیا تو میرے لیے ناشتہ تیار تھا۔ پتہ نہیں یہ ناشتہ کہاں سے آیا، میں تو حیران ہو گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں سے وہ لڑکی کنول آ کر رکھ گئی ہو۔ دماغ کو یہ سمجھا کر میں نے گرما گرم ناشتہ اٹھایا اور کرنے کے لیے کمرے میں لے آیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر برتن اٹھا کر واپس رکھے اور تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھی، گاڑی رات کو ہی گاؤں کا ایک آدمی ٹھیک کروا کر گیا تھا۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے دفتر پہنچا تو بس کام کرنے لگا، کچھ فائلز چیک کیں۔ ادھر ایک کمرے کا دفتر تھا اور ایک لڑکا تھا جو خیال رکھتا تھا۔ میں نے کام ختم کیا اور واپس حویلی جانے لگا۔ آج جانے سے دل ڈر رہا تھا، نہ جانے کیسے رہوں گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں گھر پہنچا تو فریش ہو کر حویلی کی چھت پر آ گیا۔ شام کا وقت تھا، حویلی کی چھت بہت بڑی تھی۔ میں نے تھوڑی واک کی، دور دور تک گاؤں کو دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ پھر ٹھنڈ زیادہ ہونے لگی تو سونے کا ارادہ کیا اور آ کر لیٹ گیا۔ لائٹ آف کی اور لیپ ٹاپ پر اپنے دوست سے چیٹنگ کرنے لگا کہ اچانک میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا۔ مجھے لگا بیٹری ختم ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ پھر خود ہی لیپ ٹاپ آن ہوا، پھر وہ ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچانک کرسی ہلنے لگی اور پردے کے پیچھے سے کسی بچی کی آواز آنے لگی، ہنسنے کی کبھی رونے کی۔ میں بہت گھبرا گیا اور پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میری چپل خود ہی چل رہی تھی اور لیپ ٹاپ پر کارٹون چلنے لگے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر کھڑکی کھلی اور بند ہو گئی۔ میں چلا اٹھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں پریشان کر رکھا ہے مجھے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ مجھ سے کیا جرم ہوا ہے؟ میں بولنے لگا کہ اچانک وہ آوازیں آنا بند ہو گئی اور کمرے میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا سب محسوس کر رہا تھا۔ رات کے 5 بج رہے تھے اور اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ پھر جب دن کے 12 بج رہے تھے تو میری آنکھ کھلی۔ اس وقت مجھے بھوک بھی بہت زور سے لگ رہی تھی، چائے بھی پینے کا دل کر رہا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگی۔ میں اٹھ کر کچن میں گیا تو 3-4 ڈشیں تیار پڑی تھی، ایک بڑی سی ٹرے میں کھانا لگا ہوا تھا۔ میں تو پریشان ہی ہو گیا، مگر پھر سوچا میں نے یہ کھانا نہیں کھانا ہے۔ چپ چاپ آ کر کمرے میں بیٹھ گیا کہ اچانک میرے بغل میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی جس کے بہت لمبے لمبے بال تھے اور بہت ہی خوبصورت تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھ کر فوراً بے ہوش ہونے ہی والا تھا کہ بچی بول پڑی، انکل آپ مت ڈریں مجھ سے، میں کچھ نہیں کہتی آپ کو، کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ کھانا کھا لیں پلیز، آپ بہت اچھے ہیں۔ مگر تم کون ہو؟ ادھر کیسے اور کہاں سے آ گئی ہو؟ میں نے کانپتے کانپتے اس بچی سے پوچھا۔ زبان ساتھ دینے سے قاصر تھی، بڑی ہمت کر کے بات کر رہا تھا۔ وہ بچی بولی، انکل میں جن کی بچی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں جن کی بچی ہوں، ہمارا اس حویلی میں بسیرا تھا اور کافی عرصے سے ادھر رہتے تھے، مگر ایک دفعہ یہاں ہمارے ہونے کا سب کو علم ہو گیا اور میری فیملی کو ادھر سے ایک عالم نے کہیں دور جانے کا کہا۔ میں کھیلنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو کوئی نہیں تھا، تب سے میں ادھر انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کو ادھر دیکھا تو میں خوش ہوئی۔ آپ ڈریں مت انکل، میں مسلمان جن کی بچی ہوں، آپ کھانا کھا لیں۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ غائب ہو گئی اور جیسے میں خواب سے باہر آ گیا، مگر یہ حقیقت تھی، وہ جن کی بچی تھی اور میرے ساتھ شرارت کر رہی تھی۔
میں نے خود پر پھونک ماری اور وہ کھانا کھا لیا کیونکہ وہ مسلمان جن کی بچی تھی۔ کھانا کھا کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ادھر رہوں کہ نہیں۔ وہ بچی پھر سے حاضر ہوئی اور بولی، انکل اب آپ ادھر سے چلے جائیں گے؟ مت جائیں، میں بھی تو اکیلی رہتی ہوں یہاں پر، ادھر کام ختم کر کے چلے جائیے گا پلیز انکل۔ میں تو جیسے کسی اور دنیا میں چلا گیا تھا، مگر یہ حقیقت تھی اور وہ جن کی بچی میرے سامنے تھی۔ میں نے ہمت کر کے بات کی، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں بس یہ چاہتی ہوں آپ ادھر رہیں اور کام پورا کر کے چلے جائیے گا بس، میری وجہ سے آپ دکھی مت ہوں، میں نے آپ کو پریشان کیا اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ آنسوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس بات کا سب گاؤں والوں کو پتہ تھا، مگر ڈر کے بارے میں مجھ سے کسی نے بات نہیں کی تھی۔ وہ لڑکی کنول بھی یہی بچی تھی اور میری مدد کر رہی تھی۔ میں خوف سے باہر آ گیا تھا اور ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کام پورا کر کے ہی ادھر سے جاؤں گا۔ ان کی بھی دنیا ہوتی ہے، اچھے برے جن سب ہی ہوتے ہیں، اچھے جن بھی اس دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ آج یہ بات سمجھ آ گئی تھی، کچھ چیزیں آپ کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ دیتی ہیں۔ انسانوں کی طرح وہ بچی بھی آتی اور میری مدد کرتی اور کچھ دیر مجھ سے بات کرتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ آج مجھے ادھر 1 ماہ گزر گیا تھا اور کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب میں واپس جانے والا تھا کیونکہ میرا کام پورا ہو گیا تھا اور میں نے واپس جاتے ہوئے اس بچی سے وعدہ لیا کہ وہ گاؤں کے کسی فرد کو تنگ یا ڈرانے کی کوشش نہیں کرے گی اور میں واپس آ کر ملوں گا۔ اس شرط پر وہ مان گئی اور میں حویلی میں اس کو چھوڑ کر بنا کسی کو بتائے اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ آپ شاید اس کہانی پر یقین کریں یا نہ کریں، مگر یہ سچ ہے، جن اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔